الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ خدا سبحان کی بارگاہ میں ہزار شکر کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی باعث تخلیق ہستی باعث ارسال محمد و علی در ان کائنات صدیق کبریٰ ام ابیہا ام الائمہ ام انبیاء سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ایام شہادت اللہ ایام شہادت میں اس صف عزا پر آ کر پیغمبر اسلام سے لے کر امام زمانہ تک تمام معصومین علیہ السلام کو آپ کی شہادت عظمیٰ کا پرسہ پیش کریں. کیا اہمیت ہے اور کیا مقام ہے ان ایام کا.
سال بھر جو مجالس ہوتی ہیں بجائے خود ان کا اجر، ثواب، پاداش، اہمیت اپنے مقام پر محفوظ ہے، لیکن ایام فاطمیہ میں ان مجالس میں شرکت کرنا بچوں کے ہمراہ، خواتین کے ہمراہ، بزرگان کا، بیماروں کا آرام، مصروفیات چھوڑ کر صف اعضاء پہ آنا خود اعلان ہے کہ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کو میں حق پر سمجھتا ہوں۔ خود اس عمل کا اجر، ثواب، پاداش، اجر صرف اور صرف خدا جانتا ہے۔ جس قدر روایات ہیں، جو مطالب ہیں، عاشورہ، محرم اور عاشورہ کی روح بھی یہی ایام فاطمیہ ہے۔ اسلام کے تحفظ کا نظام اور نہضت، اس کا ظاہر عاشورہ و کربلا ہے، لیکن اس کا باطن ایام شہادت فاطمیہ ہے۔ کفر جب مکمل طور پر آشکار ہوا وہ کربلا ہو، کوفہ و شام میں، لیکن کربلا کا نقطہ آغاز سقیفہ ہے، فدق ہے۔ یہ جزیات کہ اگر ہم انہیں سمجھیں گے کہ خود ان ایام میں کیا ہوا، اس لیے کہ ذات صدیقہ کبریٰ نصاب تشیع اور اسلام کی حقانیت کا مظہر ہے، اور تشیع کی صداقت کی سند ہے۔ اس لیے صدیقہ کبریٰ سے جڑی ہر چیز کا بیان ان دنوں میں ناگزیر ہے۔ میں نے چاہا تھا، ارادہ تھا، مسلسل کئی مہینوں سے سیدہ کے خطبے کی تفسیر کی مطالعہ کی توفیق ہو رہی تھی، اور رات مقتل کی روایات دیکھتے ہوئے دفعتاً جیسی ایک روایت پہ نگاہ پڑی کہ جب صدیقہ کبریٰ کے وجود مقدس پر دروازہ گرایا گیا، اور جس لمحے جناب فضا آپ کی کمک کے لیے بڑھی، اس لمحے سیدہ کی زبان پر سورہ مبارکہ شمس کی آخری آیات تھی۔ تو میں نے چاہا کہ خود ہم اس خطبے تک پہنچیں، لیکن انہی آیات سے ہوتے ہوئے، اس لیے کہ خود کربلا اور ان ایام کی روح ایک ہے، اور ان ایام کو اسی شان و شوکت سے منانا چاہیے جس طرح ہم ایام محرم میں عزاداری کرتے ہیں۔ ایام عزا، ایام محرم کہ جب ہم بنو امیہ کے مظالم ذکر کرتے ہیں اور بات یزید تک پہنچتی، لیکن خود ابھی جب اس سورہ کی آخری 4 آیتوں، 15ویں کو چھوڑ کر 11ویں سے 14ویں آیت کی تفسیر کا بیان ہو، تو ہم ان نکات کی طرف متوجہ ہو پائیں گے کہ اصل مجرم دین کے، اسلام کے، انسانیت کے، حقوق بشر کے کون ہے۔ بات صرف یزید تک نہیں ہے، یزید ایک اعلی کار۔ مثلا اگر فرض کر لیں کہ اگر 20 افراد کسی بے گناہ کو قتل کرنے میں شامل ہوں، اور ان 20 افراد کا کردار ہو، اور اصلی محرک 19 افراد ہوں، ایک قاتل مباشر اسے آگے کریں کہ تم قتل کرو، اکسانے والے، زمینہ سازی کرنے والے، میدان فراہم کرنے والے باقی 19 افراد ہیں، اور اس ایک کو آگے کریں اور پھر اسی کے نام سے تاریخ مرتب ہو جائے، یزید برا تھا، یزید برا تھا، یزید نے یہ کیا۔ اصل یزیدیت کا نقطہ آغاز
ثقیفہ ہے، کہاں سے بات شروع ہوئی، اسے سمجھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ایک کو، جیسے مثلا اگر 20 افراد ملوث ہیں تو آپ تھانے میں جا کر، عدالت میں جا کے ایک کو پیش کریں، باقی بھی کہیں یہی ہے، اور چلیں بعد میں اسے بھی کوشش کر کے چھڑوا لیں گے تو 19 کو بچا لے۔ نہ، ان ایام کا مقصد، ایام شہادت فاطمیہ کا مقصد یہ کہ اس ایک قاتل مباشر کے علاوہ جو اصل قاتلین حسین اور دشمنان بشریت ہیں انہیں بے نقاب کیا جائے، ان کے کردار کو بیان کیا جائے، اور اسلام کی اور معصومین کی حقانیت کو بیان کیا جائے۔ اسی لیے میں نے سورہ مبارکہ شمس کا انتخاب کیا، اور پروردگار نے توفیق دی تو یہیں سے صدیقہ کبریٰ کے اس آفاقی خطبے کی طرف پڑھیں گے۔ ابتدائی مرحلے میں رک کر اس سورہ کا مفہوم اور ترجمہ بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے۔ سورہ مبارکہ شمس قرآن حکیم کا 91 نمبر سورہ ہے مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا، یہ قرآن مجید کا 26واں سورہ ہے، 15 آیتوں پر مشتمل ہے۔ 15 میں سے پہلی 7 آیات میں اللہ نے مسلسل 11 قسموں کا استعمال کیا۔ قرآن مجید کے 70 سورتوں کے آغاز میں اللہ نے 118 قسمیں استعمال کی، اور سورہ مبارکہ شمس قرآن کا واحد سورہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کی سب سے زیادہ قسمیں استعمال کی، اور پھر اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد پروردگار نے صرف ایک بات کی۔ یہ سورہ جان ہے پورے قرآن کا، اور اس ایک بات کو حق تعالی نے اس سورہ کا اور ان ساری قسموں کا محور قرار دیا۔ اور اس کے بعد پھر اگلی 4 آیتوں میں 8500 سالہ انسانی تاریخ میں جو 21 تمدن اور تہذیبیں اور کلچر اور ثقافتیں آئیں، ان میں سے ایک تہذیب کی مثال پیش کی جو اپنے زمانے کی انتہائی متمدن، مہذب اور مثقف قوم سمجھی جاتی تھی، ناقابل تسخیر۔ ان 4 آیتوں میں اس قوم کا عمل، کردار، انجام اور ان کی ہلاکت کو بیان کیا، اور پھر آخری آیت میں، 15ویں آیت میں پروردگار نے عقل بشر کو، ضمیر انسان کو مخاطب قرار دیا اور فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، جس انجام سے میں نے قوم ثمود کو دوچار کیا، دنیا کی کسی قوم اور تہذیب کو اس انجام سے دوچار کرتے ہوئے خدا کو کسی کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، باک نہیں ہے۔ قوم شعیب پر پروردگار نے آگ کا عذاب بھیجا۔ کیوں آگ کا عذاب بھیجا؟ خود اس آیت میں لفظ دسیسہ بھی استعمال ہوا گناہ کے لیے، اس آیت میں لفظ فجرہ بھی استعمال ہوا گناہ کے لیے، اس آیت میں لفظ ذنب بھی استعمال ہوا گناہ کے لیے۔ میں اجمالی طور پر قرآن مجید نے گناہ کے لیے 17 لفظ استعمال کیے، اثم ہے، ذنب ہے، خطیئہ ہے، سیئہ ہے، دسیسہ ہے۔ یہ تمام الفاظ، جرم کا لفظ کون سا لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوا میں اجمالاً عرض کروں گا۔ ان 3 مقامات پر حق تعالی نے جو یہ الفاظ استعمال کی، اور پھر قوم ثمود کا جرم کیا تھا کہ شعیب پر آگ کا، ان کی قوم پر آگ کا عذاب آیا، قوم لوط پر پتھر کا عذاب آیا۔ کیوں قوم شعیب پر آگ کا عذاب آیا؟ کیوں قوم لوط پر پتھر کا عذاب آیا؟ کیوں فرعونیوں پر پانی کا عذاب آیا؟ راز کیا ہے؟ اور واحد تہذیب و قوم کہ پروردگار نے جس پر ایک ساتھ 4 عذاب اتارے، اور کیا فرمایا؟ اس طرف بڑھیں لیکن پہلے قسموں کا معنی، والشمس وضحاہا، مجھے سورج کی قسم اور مجھے وقت ضحیٰ کی قسم۔
وقت ضحیٰ یہ کون سا وقت ہے تمام اوقات میں سے؟ دیکھیے ابھی نماز عشاء کے بعد کا یہ وقت دن کے اوقات میں وقت ضحیٰ. مثلاً ابھی آپ لاہور میں تشریف فرمائیں، اگر لاہور سے تھوڑا باہر چلے جائیں آبادیوں سے نکل کر، اور اسی اسنا میں نماز کا وقت آئے، آپ کسی کھیتوں میں ہیں، میدان میں ہیں، صحرا میں، تو کیسے پتہ چلے؟ مثلا نہ گھڑی ہے نہ ڈیجیٹل بٹیرا ہے کہ اس سے آپ وقت دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو. اب ظہر کی نماز پڑھنا چاہتے ہو، متردد ہے کہ ابھی وقت ہوا یا نہیں ہوا، تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، گھڑی نہیں ہے، موبائل سیل آپ کے پاس نہیں ہے، تو ایک سیدھی چھڑی، ایک ڈنڈا، ایک شاخص زمین میں گاڑ دیں، اور جب اس کا سایہ ختم ہو جائے، اس چھڑی کا سایہ یا انتہائی کم ہونے کے بعد دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے، تو اسے وقت زوال کہتے ہیں. اور یہ ظہر شرعی کا وقت ہے، یعنی اب آپ نماز ظہر ادا کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کے جو 2 سے 2.5 گھنٹے یہ وقت ضحیٰ ہے. وقت ضحیٰ 24 گھنٹوں میں سے اور دن کی ساعتوں میں سے وہ وقت اور وہ لمحات جب سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے اور وہ پورے آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے، اور اس کی روشنی صفحہ زمین کو پوری طرح سے سفید اور روشن کر دیتی ہے، یہ وقت ضحیٰ. فرمایا مجھے سورج کی قسم، مجھے وقت ضحیٰ کی قسم. تیسری قسم کو پروردگار نے مطلق نہیں رکھا بلکہ مشروط کیا. 11 میں سے 8 قسمیں مطلق ہیں، بے قید ہیں، کوئی شرط نہیں ہے، غیر مشروط ہے. 3 قسمیں مقید اور مشروط ہیں. ان 3 میں سے پہلی قسم چاند کی، سورج کے ساتھ پروردگار نے کوئی قید نہیں لگائی، لیکن چاند کے لیے فرمایا والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم، لیکن ہر چاند کی قسم نہیں. اذا جب، تلاہا وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا ہے. یہ کون سا چاند ہے؟ پہلے 10 دنوں میں، قمری مہینوں کی بات ہو رہی، پہلے 10 دنوں میں سورج کے غروب میں اور چاند کے طلوع میں کافی فرق ہوتا ہے. کچھ دنوں میں کم ہو جاتا ہے، کچھ دنوں میں زیادہ، لیکن فرق ہوتا ہے. مہینے کے آخری 10 دنوں میں بھی سورج کے غروب اور چاند کے طلوع میں فاصلہ ہوتا ہے، لیکن مہینے کے وسط کے درمیانی 10 دنوں میں سورج کے غروب اور چاند کے طلوع میں فاصلہ کم ہو جاتا ہے. اور جس دن غروب آفتاب اور طلوع مہتاب میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، یہ 14ویں کا چاند ہے، 14ویں کی شب ہے. یعنی مجھے 14ویں کے چاند کی قسم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار، اسے بھی پروردگار نے مطلق نہیں رکھا. یہ چوتھی قسم ہے اور مشروط قسموں میں سے دوسری. والنہار اذا جلاہا، دن کی قسم جب وہ پوری طرح سے متجلی ہو جائے. دن کی ان خاص لمحوں کی قسم جب دن پوری آب و تاب سے ظاہر ہوتا ہے اور سورج صفحہ زمین کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیتا ہے. پھر 5ویں قسم اور مشروط اور مقید قسموں میں سے تیسری، واللیل اذا یغشاہا. یغشا یہ فعل مضارع، فعل ماضی ہمارے ہاں مثلاً آپ کہتے ہیں ایک فعل حال، ایک فعل مستقبل، ایک فعل ماضی، لیکن عربی زبان میں فعل ماضی الگ، فعل حال اور فعل مستقبل 2 زمانوں کو جو ایک ساتھ بیان کرتا ہے اسے فعل مضارع کہتے ہیں. مثلا ضربا وہ مارتا ہے نا، ضربا اس نے مارا،
یضربو فعل مضارع، کیا مانا؟ وہ مارتا ہے یا مارے گا. نصرہ اس نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا. یہ حال مستقبل دونوں کو بیان کرتا ہے. اب اگر آپ اس کو حال کے ساتھ خاص کرنا چاہیں تو لام مفتوحہ لگائیں گے، اگر مستقبل کے ساتھ خاص کرنا چاہیں تو سین یا سوفہ لگائیں گے. سیضربو اب حال کا معنی نہیں کر سکتے، اب کہیں گے ان قریب وہ مارے گا. تھوڑا اور فاصلہ بتانا چاہتے ہیں کہ سوف یضربو کچھ وقت کے بعد وہ مارے گا. تو ساری قسموں میں اللہ نے صرف ایک قسم کے ساتھ مستقبل کی بات کی، فعل مضارع کو استعمال کیا. واللیل رات کی قسم، کب؟ اذا جب، یغشاہا وہ چھا جائے گی، اس کی تاریکی چھا جائے گی. والسماء وما بناہا آسمان کی قسم اور اس کی عمدہ بناوٹ کی قسم، اس کے حسن صنعت کی قسم. بعض قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے اس کا معنی کیا آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، لیکن یہاں پروردگار نے من نہیں کہا، ما کہا ہے. ذوی العقول کے لیے، عقلاء کے لیے جب ملائکہ کی بات ہو، جنوں کی بات ہو، انسانوں کی بات ہو تو اب من استعمال ہوگا. غیر ذوی العقول کے لیے جو عقل نہیں رکھتے، باقی تمام موجودات خواہ وہ جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، ان کے لیے لفظ ما استعمال ہوگا. تو معنی یہ نہیں کریں گے کہ آسمان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے بنایا، نہیں. آسمان کی قسم اور اس کے بنائے جانے کی قسم، اس کے حسن صنعت کی قسم، اس کی عمدہ بناوٹ کی قسم. والارض وما طحاہا زمین کی قسم اور زمین کے بچھائے جانے کی قسم. اللہ والارض اللہ والارض وما طحاہا زمین کی قسم اور اس کے بچھائے جانے کی قسم. پھر 7ویں آیت میں پروردگار نے 10ویں اور 11ویں قسم اٹھائی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا نفس انسانی کی قسم، اس کے توازن، اعتدال اور تسویہ کی قسم. اور پھر 8ویں آیت میں حق تعالی نے اس آخری قسم کی ماہیت اور کیفیت کو بیان کیا. فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہم نے اس نفس انسانی میں الہام کیا. یہ جو پروردگار آخری قسمیں اٹھا رہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اب اس نفس کی 10ویں قسم کی وضاحت ہو رہی. فَأَلْهَمَهَا تو اس نے الہام کیا فجورها فجور کو. اب گناہ کے لیے جو 17 الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں ایک فجرہ، فاجر کو جو آپ فاجر کہتے ہیں، ہر گناہ کا مرتکب فاجر نہیں کہا جاتا. ذنب ایک خاص گناہ کو بیان کرتا ہے، اثم خاص گناہ کو بیان کرتا ہے. جرم سے مراد خاص گناہ ہے، خطیئہ الگ گناہ ہے، سیئہ یہ عربی کی بلاغت ہے، الگ گناہ ہے، دسیسہ الگ گناہ ہے. فجر وہ گناہ
جن کی وجہ سے انسان کی عزت برباد ہو جاتی، جو آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں اللہم، یہ مولا متقیان نے جو سکھایا، اور اس کی تفسیر پھر امام چہاروں نے بیان کی، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ 8 عوامل ہیں مولا متقیان نے جو بیان فرمایا کہ ان 8 وجوہات کی بنا پر جب کسی نے سوال کیا کہ امیر المومنین ہماری دعائیں مانگتے قبول نہیں ہوتی، تو حضرت نے عدم استجابت دعا کے 8 عوامل ذکر کی۔ تو کون سے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہ پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں محبوس ہو جاتی ہیں۔ تحبس و حبس، آپ کہتے ہیں نا فلاں حبس سے بے جا میں رکھا، یعنی پھر بارگاہ سے باہر نہیں جاتی، مسجد سے باہر نہیں نکلتی آواز، ملک سے ملکوت تک رسائی نہیں ہوتی، یہیں پر وہ آواز گم ہو جاتی۔ تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی۔ اللہم، دیکھیں کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کبھی شاید ہم خود بھی نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ کب انسان مایوس ہوتا ہے؟ یہ امام چہارم نے بیان کیا اور مولا متقیان بیان فرما رہے ہیں۔ شب جمعہ کو تاکید ہے جو دعا ہم پڑھیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجا، پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے امیدیں ٹوٹ جاتی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے نعمتیں بدل جاتی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، مصیبتیں نازل ہوتی۔ اور اللہ وہ گناہ کہ جن کی وجہ سے عزتیں برباد ہو جاتی۔ تحت کل عصم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل عصم، پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے عزتیں تار تار ہو جاتی۔ یہ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان علناً جب گناہ کرتا ہے، مرحلہ فجور میں آ جاتا ہے۔ یزید کے لیے بھی جو امام حسین نے لفظ فاجر استعمال کیا، فاجر فجر سے، جیسا میں محرم میں آپ نے اشارہ کیا تھا، فجر کا مطلب جو امام راغب اصفہانی نے لکھا وسیع شگاف۔ وقت فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ رات کی تاریکی کے پردوں کو چاک کر دیتا ہے یہ وقت۔ تو فاجر جو اپنے عمل سے اور کردار سے دین اور انسانیت کی قبا کو چاک کر دیتا ہے۔ تو پروردگار نے یعنی یہ شدت گناہ کو بیان کیا کہ ہم نے اس نفس انسانی میں الہام کیا، کس کو؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور بتا دیا کہ یہ فسق ہے، فجور ہے، گناہ ہے، اور ہم نے تقوی بھی انسان کے وجود میں الہام کیا۔ ممکن ہے کہ انسان نہ کبھی مکتب میں گیا، نہ مدرسے میں گیا، نہ یونیورسٹی میں گیا، نہ معلم کے پاس گیا، نہ استاد کے پاس گیا، نہ کسی درسگاہ میں گیا، نہ کسی محفل میں، مجلس میں، درس میں، کہیں نہیں گیا، نہ خواندہ ہے کسی ویرانے میں، اسی طرح آبادیوں سے دور اس کی پرورش ہوئی۔ اس کے باوجود زندگی میں جب بھی وہ کوئی برا کام کرنے لگتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے، تو فوراً اس کے دل کی دھڑکن غیر معتدل ہو جاتی اور دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ دل دھک دھک کرتا ہے۔ ایک سائرن اور الارم، خود خطرے کی گھنٹی انسان کے وجود میں بجتی۔ کس نے اسے بتایا کہ غلط کام کرنے لگے؟ یہ اس کی فطرت میں، اس کی تخلیق کے مراحل میں حق تعالی نے الہام کیا، رکھ دیا۔ اچھائی کو بھی سمجھتا ہے، برائی کو بھی سمجھتا ہے۔ اچھائی اور برائی کو سمجھنے کے لیے کسی استاد کی اور مکتب اور مدرسے کی ضرورت نہیں، خدا کہتے ہیں ہم نے الہام کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر نویں آیت عجیب ہے جس کے اوپر اللہ نے سب سے زیادہ قسمیں اٹھائیں، جو اس پوری سورہ کا محور ہے اور یہ سورہ پورے قرآن کی جان ہے۔ نویں آیت میں پروردگار نے وہ ایک بات کی، مجھے بہت عجیب لگتا ہے کہ خود جب میں سوچتا ہوں کہ 9 عدد ہے
صدیق کبریٰ کا. اور آپ کے اسماء گرامی القاب 350 ہیں، لیکن آپ کے اسماء گرامی 9 ہیں. 9 میں سے ایک اسم مبارک زکیہ. اور سورہ شمس میں خدا کیا فرما رہے ہیں؟ قد افلح من زکاہا. یہ حرف قد جب فعل مضارع، ابھی عرض کیا نا فعل مضارع، جب فعل مضارع پر آتا ہے تو تقلیل کا معنی دیتا ہے. کبھی کبھی قد یضربو وہ کبھی کبھی مارتا ہے، قد ینصرو وہ کبھی کبھی مدد کرتا ہے، قد یکتبو وہ کبھی کبھی لکھتا ہے، قد یقرؤ وہ کبھی کبھی پڑھتا ہے. یہ عربی. یہی حرف قد اگر مضارع کے بجائے ماضی پر آ جائے، فعل ماضی پر، اب تحقیق کا معنی دیتا ہے، بتحقیق. تو اب فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کا تزکیہ کر لیا. زکا، یزکی، تزکیہ، زکوٰۃ، یہ سب ایک خاندان کے الفاظ ہیں. اس کا مطلب جو قرآن کے ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہے طہارت، پاکی، لیکن یہ التزامی معنی ہے. اصل میں جو لغت کی بڑی کتابوں میں اس کا معنی کیا گیا پستی سے بلندی کی طرف سفر، سفر کمال. انسان 2 طرح کے سفر کرتا ہے اپنی زندگی میں، ایک افق میں، ایک عمود میں. ایک ہے حرکت افقی، ایک ہے حرکت عمودی. جو افق میں سفر کرے اسے کہتے ہیں ترقی، ارتقاء. اور اگر انسان عمود میں سفر کرے اسے کہتے ہیں کمال، تکامل. یہ بات شاید پہلے عرض کی، لیکن چونکہ خود پوری سورہ کی روح اور استدلال کی اساس ہے اس لیے جملہ عرض کر کے آگے بڑھو کہ ترقی اور کمال. ان ترقی کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں. ترقی کرے پھر بھی انسان ہے، ترقی نہ کرے پھر بھی انسان ہے. لیکن اگر کوئی خلق ہوا اور سفر کمال کا آغاز نہ کیا اور بے کمال رہ گیا، حیوان پیدا ہوا، حیوان زندگی گزاری، حیوان مر جائے گا، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو حیوانی شکل میں اٹھایا جائے گا. یہ جملہ جو میں نے عرض کیا صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی، یہ اتنی اہمیت کا حامل جملہ ہے. سینکڑوں قرآنی آیات سے مستفاد اسارہ، سلالہ اور نچوڑ ہے آیات قرآن کا. وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے. اور اب ایک جملے میں اگر فرق بتاؤں کہ ہم کون ہیں، آل محمد کون ہیں، تو اللہ نے ہمیں انسانوں کو، ہم سب کو انسان بننے کے لیے بھیجا. ان 14 کو ہمیں انسان بنانے کے لیے بھیجا. ترقی، ترقی کیا ہے؟ جب ہم مادی امور میں پیش رفت کرتے ہیں. مثلا اگر پہلے کوئی کلرک ہے اور اب وہ فرض کر لیجیے انسپیکٹر ہو گیا تو آپ کہیں گے اس نے ترقی کی. اس کے بعد مثلا اگر وہ ایس ایچ او ہو گیا، یا یہ نیچے تو نہیں ہو گیا، ڈی ایس پی ہو گیا، یہ ترقی کر رہا ہے. پھر آئی جی ہو گیا، پھر یہ چیف منسٹر ہو گیا، پھر یہ پرائم منسٹر ہو گیا، پریزیڈنٹ ہو گیا، پھر مثلا فرض کیجئے وہ چیف آف آرمی سٹاف بن گیا. ترتیب تو ٹھیک عرض کر رہا ہوں نا. یہ ترقی، یہ ترقی، یہ ترقی. مثلا پہلے اگر کسی کے پاس مختصر بینک بیلنس تھا اب وہ بڑھ گیا ہے، یہ ترقی کر رہا ہے. عہدے میں جب پیش رفت ہو رہی ہے یہ ترقی ہے. مال میں، سونے چاندی کی مقدار میں اور درہم و دینار کی مقدار میں، یہ سب ترقی. ترقی کا انسان کی انسانیت سے تعلق نہیں. جو غار میں زندگی گزار رہا ہے وہ بھی انسان ہے، جو بڑے بڑے گھروں میں زندگیاں گزار رہا ہے وہ بھی انسان ہے، جو پیدل سفر کر رہا ہے
وہ بھی انسان ہے، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کر رہے وہ بھی انسان ہے. ان میں سے کسی چیز کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں. نہ 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی نبی انسانوں کو مترقی بنانے کے لیے، نہ انبیاء کو خدا نے ارتقاء بشر کے لیے نہیں بھیجا، انسانوں کو مترقی بنانے کے لیے نہیں بھیجا. فلسفہ ارسال رسول اور فلسفہ انزال کتب حصول کمال، کمال حرکت عمودی، جب پستی سے بلندی کی طرف انسان سفر کرتا ہے، یہ کمال. کمال کب حاصل ہوتا ہے؟ جب انسان کے علم میں، معرفت میں، بصیرت میں، آگاہی میں، شعور میں، صفات حسنہ میں، اخلاق پسندیدہ میں، صبر میں، استقامت میں، حیا میں، عفت میں، عدالت میں، شجاعت میں، ان کمالات میں جب جیسے جیسے اضافہ ہوتا ہے، یہ کمال ہے. یہ کمال ہے. اللہ نے ہمیں کمال کے حصول کے لیے خلق کیا، اور کمال کا نقطہ آغاز طہارت ہے، پاکی. اس لیے جو ترجمہ کرنے والے قرآن کے مفسرین، انہوں نے اس کا معنی کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کو پاک کر لیا. چونکہ کمال کا سفر طہارت کے بغیر شروع نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ معنی کیا گیا. لیکن طہارت کا نقطہ آغاز نہ وضو ہے، نہ غسل ہے، نہ تیمم ہے کہ ہم وضو کریں گے تو پاکی کا آغاز ہو گیا، غسل کریں گے، تیمم کریں گے. نہ، طہارت کا نقطہ آغاز لقمہ حلال سے ہوتا ہے، لقمہ حلال سے. اب قسموں کو ذرا سا سامنے رکھیے، سورج سے آئیے نفس انسانی تک کہ پروردگار. اس کی تفسیر میں، اب یہ میرا جملہ نہیں، صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی متوفہ 606 ہجری، انہوں نے یہ بات کی. اہل سنت مفسر ہیں، اور لکھا کہ انسان، یہ جو امام چہارم کی حدیث ہے کہ ہم اللہ کو اللہ کیوں مانیں، بندگی کیوں کریں. خدا کہتا رہے کہ میری عبادت کرو، میری پرستش کرو، میری اطاعت کرو، میری بندگی کرو، ہم کیوں کریں؟ خدا کا کہنا ہمارے لیے کیوں حجت ہے؟ جب امام چہارم سے پوچھا گیا فرزند حسین بتائیں اللہ الہ کیوں ہے، اللہ معبود کیوں ہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی اور پرستش بندوں پر کیوں واجب ہے انسانوں پر؟ فرمایا 2 وجوہات کی بنا پر. پہلی وجہ، اللہ انسانوں کا خالق ہے، اور دوسری وجہ، اللہ انسانوں کا رب ہے. اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور رب کوئی اور ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی. اور اگر خالق کوئی اور ہوتا، امام چہارم، امام سجاد فرما رہے اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی خدا کی بندگی واجب نہیں تھی. کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے. پہلے اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، پھر خلعت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، ہماری ربوبیت کی. جیسے جناب موسیٰ نے آپ کے جملے کو قرآن نے ذکر کیا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں، کہ جناب موسیٰ نے گفتگو میں کہا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد اس کی ہدایت، ربوبیت کی. تو پروردگار نے کس طرح سے خلق کیا؟ تخلیق انسان میں آپ کے شہر میں بالتفصیل اس موضوع پہ بات کر چکا ہوں. اور اس کے بعد ربوبیت. کیسے ربوبیت کی؟ شکم مادر میں انسان تو اس کی خوراک کا انتظام کیا، دنیا میں آیا. یہ امام فخر الدین رازی نے لکھا تفسیر کبیر میں، جب دنیا میں آیا انسان، بعد میں آیا دنیا میں شکم مادر سے، اس کی خوراک کا انتظام پروردگار نے پہلے کر دیا، اور پھر اس خوراک میں پروردگار نے تدریج رکھی. ظاہر ہے پہلے مرحلے میں تو روٹی نہیں کھا سکتا، اخروٹ اور بادام اگر کھلا دیا تو وہ تو اس کا آخری دن ہو جائے گا. تدریجاً بڑھ رہا ہے. تو جیسے جیسے نمو ہے، نشو ہے، بڑھوتری کی مراحل طے ہو رہے ہیں، ویسے ویسے اب خوراک میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے. اور اب شیر مادر سے اگلے مراحل میں رفتہ رفتہ یہ گندم اور جور اور اناج کی طرف بڑھتا ہے. اس اناج کی تیاری میں
ان قسموں کا ذرا ربط محسوس کرنے کے لیے جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں. اس اناج کی تیاری میں ربوبیت پروردگار کیسے دنیا میں آیا، شیر مادر سے شروع کیا، پھر بات اناج تک پہنچی ہے تاکہ رشد کرے، تعالی کرے. تو اب اس کی زندگی کی بقا کے لیے رزق چاہیے. رزق کے اہتمام میں پروردگار نے سے کہا اس زمین کو کھودو، اور کھودنے کے بعد اناج کا بیج اس کے اندر چھپاؤ، اور پھر مٹی کو مسطح کر دو اور چھوڑ دو. اب تمہارا کام ختم ہو گیا، میرا کام شروع ہو گیا. اب اس نے بیج چھپا دیا مٹی میں، اور گل سڑ جائے، خراب ہو جائے، سیاہ ہو جائے، فنا ہو جائے. لیکن نہیں، کچھ لمحوں کے بعد اور کچھ وقت کے بعد یہ بیج مٹی کے اندر ان تاریکیوں میں پھٹتا ہے. اور جب پھٹتا ہے تو اسی کے اندر سے، بیج کے اندر سے ایک کومپل نمودار ہوتی ہے، اور پھر وہ رشد اور نمو اور تعالی کے مراحل طے کرتے ہوئے اوپر بڑھتی ہے، اور بڑھتے ہوئے زمین کے اندر سفر کر رہی ہے. پھر ایک مرحلے میں پہنچ کر یہ اپنا سر باہر اٹھاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، وہ جو پودا کاشت کیا تھا وہ اگ آیا. اب اس نے بڑھنا شروع کیا، تو جیسے ہی ہمیں دکھائی دیا تو ہم نے اسے پانی سے سینچنا شروع کر دیا، اور پھر ایک مرحلے میں اس پر اناج اگا، اور پھر ہوا میں اس میں بالیدگی پیدا ہوئی، اور اس اناج کو سورج کی روشنی نے پکایا، چاند کی چاندنی میں اس سے خدا نے مٹھاس بھری. اور جب یہ گندم کا دانہ پک کے تیار ہو گیا تو بتائیں کیا اب ہمیں اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں کاشک سے، چمچ سے؟ اب گندم کھائیں؟ نہیں، اب اسے پیسا جائے گا. پہلے تھریشنگ کریں گے اور بھوسے کو الگ کریں گے، گندم لے کے آئیں گے گھر میں، پھر اسے اب پیسیں گے، اور پیسنے کے بعد جب آٹا ہے تو اسے پھانکیں گے؟ نہیں، اسے گوندیں گے. اور گوندنے کے بعد کیا ہم آٹے کی گولیاں بنا کے کھائیں گے؟ نہیں، اب آگ روشن کریں گے، توا رکھیں گے، تندور میں نان تیار کریں گے، روٹی تیار کریں گے. اب روٹی تیار ہوئی، دسترخوان لگا، روٹی ہمارے سامنے آئی. اب روٹی اور نان کا ٹکڑا ہم نے ہاتھ سے توڑا، اٹھا کے دہن تک لے کے جانے لگے تو خدا نے فرمایا 11 قسمیں اٹھانے کے بعد انسان خیال کرنا، قد افلح من زکاہا. یہ لقمہ تم نے توڑا ہے، اسے توڑ کر دہن تک لے جانے سے پہلے اتنا سوچ لینا کہ میں نے اس ایک لقمے کی تیاری میں پورے نظام شمسی کو متحرک کر دیا. اب اس لقمے کو توڑ کر دہن تک اتارنے سے پہلے اتنا سوچ لینا کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، غصبی ہے یا مباح ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے. اس لیے کہ ایک غصبی اور ناپاک لقمہ انسان کی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اس لیے جناب ابراہیم نے جب دعا مانگی 4000 سال پہلے، تو پروردگار نے 2500 سال گزرنے کے بعد ابراہیم خلیل کی دعا کا جواب دیا، لیکن لفظوں کی ترتیب بدل دی. ابراہیم نے یزکیہم کو بعد میں رکھا، یعلمہم الکتاب والحکمہ کو پہلے رکھا دعا میں. پروردگار نے جب جواب دیا سورہ مبارکہ جمعہ میں، یزکیہم کو پہلے رکھا، یعلمہم الکتاب والحکمہ کو بعد میں رکھا. تزکیہ پہلے. اگر تزکیہ نہ کیا تو کیا فرماتے ہیں مولا کائنات کہ علم کمینے کی کمینگی میں اور شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے. علم مدرسوں میں جا کے صرف نہ پڑھ لینا، اور لغت اور فقہ اور اصول اور منطق اور بدیع اور معانی اور بیان اور فلسفہ اور حکمت پڑھ لینا، اور پھر بیٹھ کر چند اور لوگوں کو بٹھا کر اور پریس کانفرنس کرنا اور کہنا کہ میں نے کچھ دن عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ فاطمہ زہرا خطا پر تھی، تو نہیں، میں رجوع کرتا ہوں. لیکن کیسا رجوع کرتا ہے کہ وہ جو میں نے خطا کہا تھا وہ خطا اجتہادی تھی، وہ خطا اجتہادی نہیں ہے. آپ خود خطا اجتہادی کا شکار ہوئے، آپ خود فنی خرابی کا شکار ہوئے، اور پھر تشریف لائے اور پھر ایسی باتیں کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر کسی کی اساس طہارت پر ہو، پاکی پر ہو، تو پھر وہ سیدہ زہرا کی نسبت ایسا کہنا
بجائے خود سوچ بھی نہیں سکتا. اساس تزکیہ ہے اور تزکیہ کا نقطہ آغاز لقمہ حلال اور ختمی مرتبت وَيُزَكِّيهِمْ. اس لیے جب آقا مکہ سے مدینہ تشریف لے کر گئے، میں سفر کیا طوالت کے سبب سے ایسی کیفیت تھی کہ میں تھوڑی دقت سے بیان کر رہا ہوں، لیکن امید کر رہا ہوں کہ باتیں پہنچ رہی. تمہید استوار ہو جائے تو کل یہیں سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. ختمی مرتبہ جب مدینہ تشریف لے کر گئے، پہلے 7 مہینے ختمی مرتبہ انصار کے ہاں دعوت، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے تو دن کا کھانا ہمارے ہاں کا. تو پیغمبر اسلام ہر روز دن کا کھانا کسی نہ کسی انصار میں سے کسی نہ کسی صحابی کے گھر تناول فرماتے تھے. اور ایک دن ختمی مرتبت کے صحابی جن کا نام ہے زید بن حسام، انہوں نے پیغمبر کے لیے دعوت رکھی. پیغمبر نے قبول فرمائی اور پیغمبر کے آنے کی خوشی میں آپ کے صحابی جناب زید بن حسام رضی اللہ تعالی عنہ اپنا گوسفند ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو انگاروں پہ بھونا، روسٹ کیا، بہت سجا کے پیغمبر کے سامنے رکھا. جب آقا تشریف لائے اور جیسی دسترخوان پر بیٹھے تو اب آپ اس سے پہلے کہ آپ اپنا ہاتھ اس گوسفند کے گوشت کی طرف بڑھائیں، زید کی طرف دیکھا، فرمایا زید اس گوسفند کو ذبح کس نے کیا؟ ذبح کس نے کیا؟ یہ نہیں پوچھا یہ کس کا ہے. پہلا سوال اصولاً بنتا یہی ہے کہ یہ کس کا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھا ذبح کس نے کیا. یہ کیوں نہیں کہا کہ کس کا ہے؟ اب ظاہر ہے صحابی کا گھر ہے نا، صحابی کے گھر میں ایسا سوال بنتا نہیں، اس لیے کہ صحابی کبھی غاصب نہیں ہو سکتا. صحابی کبھی غاصب نہیں ہو سکتا، اور جو غاصب ہوتا ہے وہ صحابی نہیں ہوتا. اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ کس کا ہے، فرمایا اسے ذبح کس نے کیا. تو اب ان کے لہجے میں لکنت آئی. عرض کہ یا رسول اللہ میں ذبح کے احکام جانتا ہوں، لیکن کیونکہ رقیق القلب ہوں، نرم دل ہوں، اس لیے مجھے ہمت نہیں پڑتی کہ خود سے کسی جانور کو ذبح کروں. تو اس لیے میں اپنے ہمسائے کے پاس لے گیا. حضرت نے پوچھا کیا تمہارا وہ ہمسایہ مسلمان تھا؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ اہل کتاب تھا. یہ سننا تھا پیغمبر گرامی اسلام سورہ مبارک انعام کی آیات تلاوت کرتے اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا زید اللہ نے مسلمان پر غیر مسلم کے ذبیحہ کو حرام قرار دیا. گھر صحابی کا، دسترخوان صحابی کا، گوسفند صحابی کا، پکانے والا صحابی، میزبان صحابی، صرف ذبح غیر مسلم نے کیا. پیغمبر اسلام اپنے صحابی کے گھر سے بھوکے اٹھ کے چلے گئے. مجھے نہیں معلوم کتنا پاک طاہر طیب دسترخوان ابو طالب عمران کا کہ پیغمبر اسلام مسلسل 50 سال اسی دسترخوان سے غذا اٹھا کے تناول کرتے تھے. قد افلح من زکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کو پاک کر لیا، جس نے کمال کی طرف سفر کا آغاز کر دیا. وقد خواب ناکام، نامراد، وہ جو سفر شروع کرے اور اس کا سفر ادھورا رہ جائے اور منزل تک نہ پہنچ سکے. قد خواب من دساہا، دسا یدسو دسیسا، عربی زبان میں اس کام کو کہا جاتا ہے جو چھپا کر انجام دیا جائے. جس طرح سے قرآن نے بیان کیا جب عرب اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، یدسہو فی التراب، کہ بچی کو مٹی میں چھپا دیتے، درگور کرتے تھے. ہر وہ کام جسے چھپا کے کیا جائے عربی میں اسے دسیسہ کہتے ہیں. گناہ کو دسیسہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ عام طور پر گناہ بھی چھپا کر انجام دیا جاتا ہے. تو فرمایا قد خواب، ناکام رہ گیا وہ، نامراد رہ گیا، منزل تک نہ پہنچ سکا، کہ انسان حقیقی نہ بن سکا.
وہ جس نے خود کو گناہوں میں غرق کر لیا. اس کے بعد بات مکمل ہو گئی, گفتگو مکمل ہو گئی. سورہ میں اللہ نے جو 11 قسمیں اٹھائیں وہ اسی ایک بات کے لیے, قد افلح من زکا وقد خاب من دسا. یہ ساری قسمیں ایک بات کے لیے. پھر خدا نے انسان کو سمجھانے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے دنیا کی 21 تہذیبوں میں سے ایک تہذیب کی مثال دی. کذبت ثمود بتغواہا, قوم سمود نے تکذیب کی. ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا, اسے کہتے ہیں کذب. جو بولے اسے کہتے ہیں کاذب. جو بہت زیادہ جھوٹ بولے اسے کہتے ہیں کذاب. اور جو کسی سچے کو, صدیق کو جھوٹا کہے اسے کہتے ہیں مکذب, تکذیب کرنے والا. اب یہ تکذیب کرنے والے کی بات ہو رہی ہے. کذبت سمود بتغواہا, قوم سمود نے تکذیب کی, جھٹلایا ایک سچے کو. کیسے؟ بتغواہا, اپنی سرکشی سے. کذب سمود بتغوا, کیسے؟ اذم بعث اشقاہا, جب ان میں سے منبعث ہوا. منبعث ہونا یعنی بھڑک جانا, بھڑکا ہوا ایک شخص. اذن بعث اشقا, ان میں سے جو سب سے زیادہ بدبخت تھا, شقی ترین فرد بھڑکا ہوا یہ اٹھا. یہ آیات سیدہ کی زبان پر تھی جب دروازہ گرایا جا رہا تھا. اذن بعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ, تو رسول نے ان کے لیے کہا ناقۃ اللہ, ناقہ خدا, وسقیاہا, اس کے گھاٹ کا, جو اس کے پانی پینے کے لیے الگ جگہ, اس کا جو مشرب قرار دیا, اس کا خیال رکھنا. یہ اس کی حرمت کی وجہ سے میں نے باقی انسانوں, حیوانات, سب کی نسبت اس ناقہ صالح کے لیے الگ سے جو گھاٹ قرار دیا ہے, اس کی حرمت کا, اس کے گھاٹ کا, اس کے مشرب کا خیال رکھنا. فَكَذَّبُوهُ فَأَقَرُوهَا, تو اب ان سب نے تکذیب کی. میرا موضوع ان 5 ایام میں اور 5 مجالس میں وہ شہادت رسول سے شہادت بطول تک امت کے عوام اور خواص کا کردار. ہم خود خطبہ سیدہ تک بھی پہنچیں گے, لیکن اب خود اس سورہ میں دیکھیے کس شخص نے کونچے کاٹی ناقہ صالح کی. قیدار بن سالف نے, ایک شخص ہے. ناقہ صالح کا قاتل ایک ہے, لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ فَكَذَّبُوهُ, پوری قوم کے ساتھ جتنے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خاموش تھے, اس عمل پر راضی تھے, اور اس ظلم کے آگے رکاوٹ نہیں بنے. ہم اس لیے جمع ہوتے ہیں تاکہ ہم خود کو اس سلسلے سے الگ کر کے بتائیں. اگرچہ ہم گنہگار ہیں, لیکن ہمارا قاتلان فاطمہ زہرا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم یہاں اظہار برات کے لیے جمع ہوتے, اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے جمع ہوتے. فَكَذَّبُوهُ, تو ان سب نے تکذیب کی. فَأَقَرُوهَا, ان سب نے قتل کیا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. 4 عذاب, یہ میں اب کل اشارہ کروں گا, وقت تمام ہوا جاتا ہے, ایک ساتھ آئے. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا, زمین کو بالکل برابر کر دیا. اتنے مضبوط قلعے, ایسی امارات کہ وہ امارات شایان شان میلوں دور سے دکھائی دیتی تھی, لیکن اس عذاب کے بعد یوں لگ رہا تھا کہ شاید جہاں کبھی کوئی تہذیب یا کوئی قوم آبادی تھی ہی نہیں. اس کے بعد انسانوں کو خبردار کیا, وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, پروردگار کو اس انجام سے دوچار کرنے میں, کسی بھی قوم کو
اس انجام سے دوچار کرنے میں کوئی باک نہیں۔ اگر کوئی کسی نبی کی تکذیب کرے گا، کوئی صدیق کی تکذیب کرے گا، کوئی صدیقہ کی تکذیب کرے گا۔ صدیق کون ہے؟ تعجب ہوتا ہے ہم بعض القاب اٹھا کر دوسروں کو دے دیں اور یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ دوسروں کے، درحالی کے۔ اب میں نے شاید ماہ محرم میں یا سال گزشتہ ان ایام میں امام حسن مجتبیٰ کے وہ کلمات جب حاکم شام کے دربار میں کھڑے ہوئے تھے تو حضرت نے کیا جملے ارشاد فرمائے تھے اپنے تعارف میں؟ لو قمت علی ھذا المقام حولا فحولا، اگر میں اس مقام پر کھڑے ہو جاؤں کتنی دیر؟ سال ہاں سال، دن مہینہ ہفتے نہیں، کئی سال کھڑے رہوں۔ وَأَذْكُرُ مَا آتَانَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، ان فضیلتوں کو بیان کروں جو اللہ نے میرے خاندان پر اتاری۔ لم احصیہا، میں گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ یہ 14 کے فضائل یہ خود شمار کرنا چاہیں تب بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اور امام سجاد جب یزید کے سامنے کھڑے ہوئے اور جب فرمایا یا یزید اذن لی حتی ان اسعد علی ھذہ الاواد، یزید اجازت دو کہ میں بھی لکڑیوں کے اس ڈھانچے پر کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو جاؤں۔ وَأَذْكُرُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں کے سامنے کلمات خدا کی تلاوت کروں، اپنے ذکر کو کلمات خدا کا، فِيهِ رِضًا، جن میں خدا کی رضا ہے، وَأَجْرًا لِلْحُزَّارِ، حاضرین کے لیے اجر ہے۔ اور جب یزید نے کہا نہیں وقت نہیں ہے اور نماز کے لیے وقت کم بچا، لیکن حاضرین نے جب شور اٹھایا کہ ہم سننا چاہتے ہیں یہ قیدی کیا کہنا چاہتا ہے، تو ان لامحدود فضائل کے سمندر میں سے صرف 6 فضائل بیان کیے۔ 6 فرمایا اوتینا بست وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، 7 فضیلتیں دی۔ 6 چیزیں جو عطا کی، العلم والحلم والسماحہ والشجاعہ والفصاحہ والمحبت فی قلوب المومنین، اور جو 7 فضیلتیں بیان کی یزید کے دربار میں، کہا کہ احمد المختار منا، محمد مصطفیٰ ہم میں سے۔ دوسرا لفظ جو امام صادق نے، امام سجاد نے فرمایا والصدیق الاکبر منا، صدیق اکبر ہم میں سے ہے۔ صدیق اکبر علی ابن ابی طالب۔ ہاں اگر کوئی علی کے مقابلے میں آ جائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ سچا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ صدیق کے مقابلے میں آئے۔ علی صدیق اکبر ہے اور سیدہ صدیقہ کبریٰ ہے۔ جو صدیقہ کبریٰ کے مقابلے میں آئے اب وہ صدیقہ نہیں ہے، جو صدیق اکبر کے مقابلے میں آئے وہ صدیق نہیں ہو سکتا۔ وہ جنہیں رسول اسلام نے اپنی زبان سے صدیق اکبر کا، اے علی آپ اس امت کے صدیق اکبر ہیں، آپ اس امت کے فاروق اعظم ہیں، علی صدیق اکبر ہیں۔ یہ علی کے تعارفات میں سے، تو جو صدیق کی تکذیب کرے، جھوٹا کہے، تو پھر اس کے لیے یہی عذاب ہے۔ اور خدا خبردار کر رہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، کہ اگر کوئی یہ کام کرے، کسی صدیق یا صدیقہ کو جھٹلائے، تکذیب کرے۔ میں نے سورہ نون والقلم کی جو 10 سے 11 اوصاف بیان کیے گئے دشمن رسول کی، ان سے متعلق اب وقت نہیں بچا ورنہ میں ابھی عرض کرتا کہ جو قرآن فرما رہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتَلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ یہ تعارفات ہے، اور عجیب ہے کہ سورہ قلم میں، اور بات شروع کہاں سے کی پروردگار نے؟ یہ 8ویں آیت کی بعد کی آیات میں نے پڑھی، اور پھر شروع کی کہاں سے بات کی؟ نون والقلم وما یسطرون۔ تو خدا کسی کو بھی، اور بس شرمندہ ہوں چونکہ وقت تمام ہو رہا ہے، تو عذاب آ جاتا۔ جب مولا متقیان کے گلوئے اطہر میں رسی تھی
اور آپ کو گھر سے دربار لے کے جایا جا رہا تھا. اس مرحلے میں صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا مولا متقیان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی. کیسے چل رہی تھی؟ جب حضرت کے گلوء اطہر میں رسی تھی، حضرت کو گھر سے دربار تک لے کے گئے. کیسے لے کر گئے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مولا متقیان کو بعد از شہادت رسول گھر سے دربار تک کیسے لے کر گئے؟ کیا اس طرح لے گئے جس طرح خود علی کی بیٹی کو، زینب بنت علی کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام؟ نہیں، امیر المومنین کو اتنی بے ادبی سے لے کر گئے کہ فاطمہ زہرا اپنے پہلو کا درد بھول گئے. فرمایا نا، اتنی بے ادبی سے میں علی کو نہیں لے جانے دوں گا، اور اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا. اور پھر جب علی کو لے گئے، میں تفصیلات عرض کروں گا آنے والے دنوں میں. تو اب جب کہ مولا متقیان کو لے گئے، کیسے لے کے گئے، کیسے سیدہ سے چھڑوایا، آنے والے دنوں میں عرض کروں گا. لیکن جب لے کے گئے تو اب صدیقہ کبریٰ گھر پہ رک جائیں. گھر میں تو دفاع کیا ہے، علی کا دفاع کیا، لیکن اب علی کے دفاع کے لیے گھر سے دوبارہ چلی. 3 مرتبہ سیدہ دربار گئی ہیں، لیکن سب سے مشکل جو دربار گئی ہیں وہ تب جب علی کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی. کیونکہ 2 دفعہ پہلے جو گئی ہیں تب سیدہ کی پسلیاں سلامت تھیں، لیکن اب کی دفعہ جو سیدہ گئی ہیں، اب کی دفعہ جو سیدہ جا رہی ہیں، یہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ. شاید بچے متوجہ نہ ہوئے ہوں، شاید جوان متوجہ نہ ہوئے ہوں کہ جب پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. ایام فاطمیہ میں، قم میں، تہران میں، حسینیہ تہران میں ہمارے استاد وہ مجلس سے خطاب فرما رہے تھے، استاد حسین انصاریان. انہوں نے سیدہ کے خطبے کی تفسیر بھی بیان کی. وہ مجلس پڑھ رہے تھے اور مصائب میں انہوں نے کچھ جملے پڑھے. آخری دن تھا اور اس کے بعد پھر میزبان نے خواہش کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ نیاز تناول فرمائیں. تو کچھ جوان ملنا چاہتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں اور کچھ سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے. تو وہ بیٹھ گئے اور گھنٹہ بھر بیٹھے ان کی باتوں کا جواب دیتے رہے. لیکن اس اثناء میں انہوں نے محسوس کیا کہ وہ جو حسینیہ تھا، بارگاہ، امام بارگاہ، اس کے گوشے میں برابر ایک شخص بیٹھا زار زار رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے. انہوں نے کھانا مکمل کیا، چلتے ہوئے اس مومن کے پاس پہنچے، اسے اٹھایا، کہا کہ آج میں نے بہت سارے مصائب پڑھے سیدہ کے، کون سا جملہ ہے اور کون سی مصیبت ہے جو تمہیں ابھی تک رلا رہا ہے؟ تو اس مومن نے کہا، آقا انصاریان، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میں یہاں تہران میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اور آج آپ نے مصائب میں یہ پڑھا کہ جب بی بی کے دروازے پر حملہ ہوا پیغمبر کی رحلت کے 5 دن گزرنے کے بعد، تو سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. اور پھر آپ نے بتایا کہ سیدہ اس کے بعد 90 دن مزید زندہ رہیں. تو میں جانتا ہوں کہ جب کسی انسان کی ایک پسلی ٹوٹ جائے اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ سیدہ مسلسل 90 دن ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ کیسے زندہ رہی. اب آپ مجھے بتائیے گا، جس کیفیت میں سانس لینا مشکل ہو، فاطمہ زہرا چلتے ہوئے کیسے پہنچی؟
گھر سے دربار کیسے پہنچی؟ کبھی فضا کا سہارا لیتی ہیں، کبھی دیوار کا سہارا لیتی ہیں، کبھی تھک کر زمین پر بیٹھ جاتی ہیں، پھر ہمت جمع کرتی ہیں، اٹھتی ہیں، یا علی، پھر چل پڑتی ہیں۔ فاطمہ زہرا کیوں جا رہی ہیں؟ خطبہ تو دے چکی ہیں، اپنے حق کا مطالبہ تو کر چکی ہیں، اب ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ایسی کیا مجبوری ہے؟ کیوں فاطمہ زہرا جا رہی ہیں؟ جانتی ہیں اس لیے کہ اگر نہ پہنچی مبادا امیر المومنین کو شہید نہ کر دیا جائے، اس لیے کہ جو دشمن بیعت کے لیے لے کے گئے ہیں علی مر جائیں گے، کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے، اور جب انکار بیعت کریں گے تو مبادا حضرت کو شہید کر دیا جائے۔ محافظہ امامت، محافظہ ولایت سیدہ زہرا اس حالت میں چلی، ہزار مشکلوں سے پہنچی۔ جب پہنچی تو مسجد نبوی میں کیا دیکھا ہے؟ حضرت کے گلوئے اطہر میں رسی ہے، آپ زمین پر بیٹھے ہیں، ایک شخص کے ہاتھ میں تلوار ہے، باقی لوگ کچھ کھڑے ہیں، کچھ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، اور وہ شخص مطالبہ کر رہا ہے کہ علی بیعت کریں ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، اور حضرت خاموش مٹھیوں کو بھینچا ہوا ہے۔ اس حالت میں سیدہ پہنچی، کیوں؟ جانتی تھی کہ علی بیعت نہیں کریں گے، اور مبادا شمع ہدایت کو گل نہ کر دیا جائے۔ لیکن یہاں نہیں رکی، مولا علی کے پاس نہیں رکی، اس اجتماع کے پاس نہیں رکی، یہاں سے چلتے ہوئے گزرتے ہوئے آگے بڑھی، قبر رسول کے پاس پہنچی، اور قبر رسول کے قریب پہنچ کر اب رخ کیا حزب حاکم کی طرف کہ تم علی سے بیعت لینا چاہتے ہو؟ تم علی سے بیعت لو، میں ابھی ہاتھ اٹھا کر سر سے ردا ہٹا کر تمہارے خلاف بد دعا کروں گی۔ جیسی بی بی کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے، حضرت سلمان فارسی، سلمان محمدی روایت کرتے ہیں، میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا، اتنی بلند کہ ایک درمیانے قد کا آدمی ان کے نیچے سے گزر سکتا ہو۔ میں نے آثار عذاب کو مشاہدہ کیا، میں نے آثار قیامت کو مشاہدہ کیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ قریب تھا کہ عذاب نازل ہو جاتا، لیکن ایک مرتبہ مولا متقیان نے آواز دی، سلمان جاؤ نبی زادی کو منع کرو، بد دعا نہ کریں۔ ایک مرتبہ جیسے امیر المومنین نے پیغام بھیجا، سیدہ کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے آئے، پلٹ کر اس اجتماع کے پاس آئیں، کہا چونکہ ولی خدا کا حکم ہے، امیر المومنین کا حکم ہے، میرے ابن عم کا حکم ہے، اس لیے میں بد دعا تو نہیں کروں گی، لیکن تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک کہ تم مولا متقیان کو رہا نہیں کرو گے۔ بالآخر دشمن مجبور ہوا اور مولا متقیان کی رسیاں کھول دیں، اور سیدہ زہرا مولا متقیان کو لے کر اپنے ہمراہ واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ بس میں آخری جملہ عرض کروں دست ادب جوڑ کر سیدہ کی بارگاہ میں، میں عرض کروں گا، سیدہ آپ کے اوپر دروازہ گرایا گیا، سیدہ آپ کے دروازے کو آگ لگائی گئی، آپ کے گھر کی حرمت کو پائمال کیا گیا، سیدہ آپ کے رخسار اطہر پر تماچے مارے گئے، سیدہ آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے گئے، سیدہ آپ کا محسن شہید ہو گیا، سیدہ آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، سیدہ بڑی مشکلوں سے چلتے ہوئے گھر سے دربار تک آئیں، لیکن اتنی مشکلوں کے بعد کم سے کم آپ اپنے زمانے کے ولی خدا کی زندگی کو بچانے میں کامیاب تو ہو گئی۔ میری لاکھ مرتبہ جان قربان آپ کی بیٹی زینب کبریٰ پر، جو مدینہ سے کربلا حسین کے ساتھ گئیں، اور روز عاشور صرف 70 قدم کے فاصلے پر
متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین۔